حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود یعنی عاد ثانی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی ہلاکت شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے گزرو اور یہاں کے کنویں کا پانی نہ پینا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ لیکن کچھ لوگ تو ایمان لے آئے پر اکثر حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا کرتے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اس واضح و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بھی بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واضح نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں، تب سے ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پیارے دوستو، پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی میں اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلدی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی اور جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہونے لگا۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ پیارے دوستو، اس معاملے کے متعلق سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر رہے اور ایک دن تمہارے لیے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی حیثیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جایا کرتے تھے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا کا سارا پانی ہمیں مل جائے۔ پیارے دوستو، امام ابن حجیر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک مالدار اور ایک اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت محیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مخرج سے کہا کہ اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار ابن سالف جو کہ بدمعاش آدمی تھا اس سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے ساتھ مزید بدمعاش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ پیارے دوستو، جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی یعنی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، لیکن آخرکار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے اور اس کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کھلا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر بہت روئے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آؤ۔ دوستو، اس بات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی تو اونٹنی کا بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ پیارے دوستو، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔
حضرت صالح کی پیش گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا، جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ اسی متعلق سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس انہیں صبح ہوتے ہی زوردار آواز نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس حجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجر یعنی قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرتے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جایا کرو، اگر جانا پڑے تو روتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔